सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हुकूमत को उन पे एतराज़ है, एतबार नहीं है और वो ये समझते हैं कि वो अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं और ख़ास तौर पर उनका ताल्लुक़ को मियां नवाज़ शरीफ साहब पे है। तो एक बात फैक्ट है जी, ज़रा वो लोगों को याद होना चाहिए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो फादर इन लॉ है, ससुर जो हैं, वो एक ज़माने में मियां नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब मियां नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर यही इल्ज़ाम है जी कि उस वजह से वो मियां नवाज़ शरीफ के बड़े करीब हैं और बड़ी ताल्लुक़ है और बड़ा राब्ता, ये हुकूमती इल्ज़ाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। जबकि फ़ैक्ट ये है कि जनाब सईद मेहदी साहब माशाल्लाह हयात हैं, सेहतमंद हैं, उनका मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब से भी बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और जनाब सईद मेहदी साहब को बाकायदा तौर पर जनाब इमरान खान बड़ी इज़्ज़त से उनके साथ पेश आते हैं, उनको सईद भाई कह के एड्रेस करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सईद मेहदी साहब को। तो जब ख़ास तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, तो ये बात कोई भी लॉजिकल माइंड शायद सोच सकेगा कि क्या वजह थी कि आज अगर हुकूमत को एतबार नहीं है तो जिस शख्सियत का वज़ीर आज़म से इतना ताल्लुक़ है, उनके दामाद को लगाया जा रहा है, उनको नॉमिनेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आज हुकूमत ये समझती है कि नहीं वो बायस्ड हैं टूवर्ड्स PMLN या अपोजिशन। बहरहाल इसका जवाब आने वाला वक्त देगा और अगर हुकूमत वाकई समझती है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, हुकूमत उनको फारिग करवा ले। ज़रा आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो एक बात फैक्ट मैं दोबारा बता दूं कि जो 37 पॉइंट्स थे एतराज़ात के, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर थे, मशीन के ऊपर नहीं थे, जिसमें से 27 आपने भी कहा और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की इनकैपेसिटी है। अब वो बार बार कहा जा रहा है कि जी आप लोग हेस्ट में, जल्दबाजी में ये सब कुछ करना चाह रहे हैं जिससे काम ख़राब होगा। किसी भी जगह अगर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 10-15 साल लगे उसे टोटली हर जगह इस्तेमाल करने में। आप लोग कहते हैं जी अभी शुरू हुआ है, तो नहीं जी हमने 2023 में पूरे पाकिस्तान में अप्लाई कर देना। देखिए मुनीब, एक तो गुज़श्ता 8-9 माह से आप खुद ही कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं, तकरीबन 1-1.5 साल बाद यहाँ एक इलेक्शन का माहौल बन जाना है। इलेक्शन किस तरह होगा उस पर बात की जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज अपोजिशन EVMs पे या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं सियासत कर रही है। अभी इनको जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया सारे याद आ रहे हैं जी कि वहाँ तो नाकाम हो गया, तो फिर क्यों पीपल्स पार्टी ख्वाहिश कर रही थी EVMs की? मैं तो ये सवाल उठाऊँगा। PMLN ने भी कोशिश की, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम सब का मकसद क्या है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हों। आपके पिछले इंतखाबात में तकरीबन 15.5 लाख वोट रिजेक्ट हुआ है। मेरे अपने हलके सियालकोट में मैं 1400 वोट से हारा था और 7,500 रिजेक्टेड वोट थे। अब आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी तादाद में जब वोट रिजेक्ट होंगे और वो असरअंदाज होंगे आपके नतीजे पे, आउटकम के, सबसे बड़ा फायदा तो ये है रिजेक्शन ऑलमोस्ट 0। सेकंड, जल्द रिजल्ट आएगा। डस्का इलेक्शन की तरह 4 बजे सुबह या NA 249 की तरह सुबह 5 तो नहीं बजेंगे। नहीं, बट जो जिसको जो रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर जो है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस बात को इंश्योर करेगी कि उसे उठा कोई ना ले बेचारे को, देखिए धुंध में ना चला जाए? अच्छा मुझे बताएं, EVM तो बड़ा जेन्युइन सवाल है ना, धुंध आ जाती है ना, बंदे चुके जाते हैं। EVM तो फिर भी थोड़ी हैवी होगी। यहाँ तो जिस डिब्बे में वो डालते हैं आपके ठप्पा माफिया जो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो तो मेरा मतलब है माफिया तुसी हो वो तो डब्बे क्या और आपकी बैलेट पेपर्स क्या सारे उठाने वाले उठा लेते हैं। देखिए 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है। देखिए पिटीशंस, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की हैं बांग्लादेश ने, हिंदुस्तान ने, फिलिपीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पेपर प्रिंट के ऊपर इलेक्शन जो अभी मौजूदा निज़ाम है, हजार पिटीशन हुई हैं वहाँ, और जब EVMs पे आए हैं 25-50 पिटीशंस पे जा रहे हैं। डेथ रेट बड़ा कम है इसमें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हाँ, तो मकसद ये इसके अंदर अगर बेहतरी है, मैं अपोजिशन को ये कहता हूँ कि अगर ये वाकई संजीदा है, पहले तो यहाँ आप इनको अपने प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में आज इनसे कमिटमेंट लें कि जो मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें इन्होंने चार्जशीट डाकी है कि जी वहाँ RTS बैठ गया था। मैं अपनी वायलेंस का आर्गुमेंट ना दिया करें। वैसे बड़ी बात सुने, अभी वेस्ट बंगाल में इंडिया में इलेक्शन हुआ, वहाँ 25 लोग मरे हैं। वायलेंस इज नॉट एन आर्गुमेंट, बट सवाल सिर्फ ये देखें, आप EVM का इशू है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, मुझे सिर्फ ये बता दें कोई ऐसा मुल्क जहाँ पर आपका बहुत अच्छी इंटेंशन होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि मुल्क में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्या आप किसी ऐसे मुल्क को कोट कर सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ही जल्दी 1-2 साल के अंदर पूरे मुल्क में नाफिज कर दी गई? चले हम नहीं कहते कि पूरे मुल्क में नाफिज करें, लेकिन हम कब से कह रहे हैं? देखिए पहले मेरी बात सुने ना स्टेप्स पे भी नहीं आते।
اگر ہم نے کہا کنٹونمنٹ الیکشن کروا دیتے ہیں اس پہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے. آگے آپ کے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, آپ کے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس پہ کروا دیتے ہیں. آپ کے چلیں یہ سب کچھ چھوڑیں, آپ کے بائی الیکشنز آئے ہیں وہ 1-2 سیٹیں ہیں, کوئی پورے ملک میں نہیں ہے, اس پہ بھی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. سینٹ الیکشن صرف شو آف ہینڈ سے تھا کہ ہاتھ کھڑے کریں کس کو ووٹ دینا, اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے سنجیدگی نہیں دکھائی. اگر سینٹ الیکشن میں بھی آپ کا کیمرے آپ نے لگوائے تھے اندر کون سے سینٹ میں, اس میں انکوائری ہونی چاہیے جس نے بھی لگوائے ہیں. دیکھیں ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں. میرے لیڈر نے, میرے کپتان نے, میرے وزیر اعظم نے اسی کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائرنگ متعارف کروائی. بالکل کلیئر ہے, بالکل وزیر اعظم پاکستان کا اچھا ویژن ہے. میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں منیب بن سے, یہ جواب دے میں جو سوال پوچھوں گا. آر ٹی ایس لانے والے یہ لوگ, ہم نے تو سپورٹ کیا ان کی الیکٹورل ریفارمز کو, ان سے پوچھیں کتنی پٹیشنز لے کے گئے ہیں. ہم تو 4 حلقے مانگتے تھے نا, ہم کہتے تھے آئیڈینٹیفائی کیے. اچھا بالکل, آج تک انہوں نے کوئی حلقہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. پاکستان کا اچھا ویژن ہے, اگر وہ چاہتے ہیں ملک میں ٹیکنالوجی آئے اور الیکشن میں شفافیت آئے. فلپینز کی مثال جناب فواد چودھری بھی دے رہے ہیں, وہ باقاعدہ پریس کانفرنس پہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں 1995 میں وہاں معاملہ شروع ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دے ٹک گڈ 15 ایئرز, 15 سال لگائے ہیں انہوں نے, 10-15 سال جو بھی لگائے ہیں کہ اس کو ریپلیکیٹ کریں پورے الیکشنز کے اوپر. اچھی بات ہے, آپ بھی یہ کریں. اگر آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ آپ کا موقع بھی بڑا ویلکمنگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سلولی کر لیں بائی الیکشن. رانے صاحب یہ آرگومنٹ تو بڑا اچھا ہے, الیکشن کمیشن کو ماننا چاہیے, سلولی گریجولی کر لیں. 2 سال میں ایک آدھا بائی الیکشن ہو رہا ہے, کسی کا نہیں مانتے. میری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک آدھے الیکشن پہ کر لیں. میری اطلاع کے مطابق مشینیں یہ شاید تقریباً لینے کے قریب ہیں. انہوں نے وہ جو ایکسپینس کرنا ہے وہ اربوں روپے میں ہے, وہ 1-2 مشینوں کا ایکسپینس نہیں ہے. اگر تو ان کی نیت یہ ہے کہ صرف بائی الیکشن کے لیے کرانا, تو پھر 2-4 مشینیں لے لیں, 10 لے لیں, 15 لے لیں. جو یہ حساب کر رہے ہیں وہ دن میں اس حساب سے پاکستان میں ایک دن میں کم از کم 100 کے قریب اگر ای وی ایم بنے گی تو پھر جا کے وہ ٹارگٹ پورا ہوتا. تو یہ بائی الیکشن والی تو ان کا صرف ایک, میں سمجھ رہا ہوں کہ غلط بیانی والی بات ہوگی. جہاں تک دوسری بات ہے کہ سینٹ الیکشن اور اس کے اوپر آپ کی جو بھی رائے تھی, اس پہ تو سپریم کورٹ کا خود فیصلہ آ گیا, اور اس میں تو انہوں نے وہی بات کر دی جو الیکشن کمیشن کا ویو تھا, اس کو اپ ہولڈ کیا ہے. تو وہ تو ان کا ویسے آرگومنٹ جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے. اب تیسری بات بھی سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہوا. اب دیکھیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ای وی ایمز کے اوپر مہاراشٹرا کی ایک رپورٹ ہے انڈیا میں الیکشنز کے اندر. مہاراشٹرا کے الیکشنز میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ای وی ایم جو ہے اور بی وی ایم, یہ 2 ہوتی ہیں, بایو میٹرک مشین اور ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین. بایو میٹرک میں آپ کا وہ فنگر ہوتا ہے, وہ کس طرح سے مینیج ہوتی ہے, اور وہ بلوٹوتھ کے ذریعے وہ کس طرح سے, ہماری یہ بڑی اس پہ اسٹرانگ اپریہینشنز ہیں. اب اگر ہماری اپریہینشنز ہیں, اس کو طریقے سے بیٹھ کے بات کریں اور اس کو ریزالو کریں. اب ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی, جس کا میں بھی ممبر ہوں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کمیٹی میں وہ بل ڈسکس ہو رہا ہے کلوز بائی کلوز, تو اس کے اوپر پھر سینٹ میں ساری اس کو پورا پش کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو. الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک جماعت کی مرضی سے الیکشن کروا دینا جس پہ صرف اسی جماعت کی مرضی ہو. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم سیسا پلائی دیوار کی طور پہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کی دیکھیں وہ ہماری زبان نہیں بول رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل اگر آج یہاں پہ آج سواتی صاحب بیٹھے ہوئے, تو کل ہم میں سے کوئی بندہ بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوگا. اگر یہاں پہ ای وی ایمز اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی, ہم آپ کو بڑا کلیئرلی اس چیز میں ہمارا بڑا کلیئرٹی ہے کہ اگر آپ ای وی ایم لانا چاہتے ہیں تو آج بھی بابر اوان صاحب جس کمیٹی ممبر ہے اس کی کیوں نہیں میٹنگ کر رہے. پچھلے ہفتے انہوں نے میٹنگ خود کیوں کینسل کروا دی, اور الیکشن ایکٹ کو لائیں بات کریں. آپ اتنی تو بات آپس میں اتنا تو بیٹھ سکتے ہیں راجہ صاحب کہ اگر ڈار صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف, آپ پیپلز پارٹی, کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو کہیں جی کہ اگر مثال کے طور پہ میں ایک مثال کہ 272 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, چلیں جی 25 کے اوپر 2023 کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو, اس پہ تو اس کے قریب تو جائیں کنسنسس. وہی تو بات ہے, ہم کنسنسس کر رہے ہیں. یہ جو چیز الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں نا, وہ غیر مناسب ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر آپ تب ڈالیں جب ساری سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے. لاسٹ ٹائم جو 2017 میں ہم نے الیکشن ایکٹ میں ریفارمز کی تھی, تو اس کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں سب لوگ تھے,
عارف الوی صاحب، ان کے سارے لوگ تھے اور کنسنسس کے ساتھ ہم نے وہ لیجسلیشن کی تھی. بات دیکھیے اور پھر الیکشن سیکریٹری جنرل آپ کے کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن نہیں مانے گا ہم کیسے ایشورنس اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک رپورٹ اس نے بنائی، وہ جو آپ جن الیکشنز کا حوالہ دے رہے ہیں اس رپورٹ کو پیش کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ کرانے چاہیے. ای ووٹنگ ایک علیحدہ چیز ہے اور جو دوسری وہ انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. اب آئی ووٹنگ میں آپ کو میں مثال کے طور پہ میں کل ایک بات کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا جی آئی ووٹنگ میں میرا ایک ووٹر ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوا وہ نہیں آ سکتا سرگودا میں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو آئی ووٹنگ کی سہولت جو آپ اوورسیز پاکستانی کو دے دیں اس کو بھی دے دیں. لا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے اور لاؤ اور آپ کے لیے اور لاؤ. ٹھیک ہے، آپ نے سہولت فاصلے کی دینی ہے نا، سفر کی دینی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو پاکستان کے اندر رہنے والے شخص کو بھی ہونی چاہیے، وہ بھی اس کو بھی ہونی چاہیے. ہماری ایسی گفتگو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بات کریں ٹیبل میں بیٹھ کے کریں. اس طرح آپ ڈنڈا لے کے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے جس طرح سارا کچھ الیکشن کمیشن کرے گا. الیکشن کمیشن اگر فواد صاحب کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے نا کہ یہ بات ٹاک شو میں بیٹھ کے تو رانا صاحب ہو جاتی ہے، آپ لوگ بیٹھ کے تجاویز دیتے بھی نہیں ہیں نا. میری منیب بھائی اپنی پارٹی کو میں یہ رائے دیتا ہوں کہ اگر ہم ای ووٹنگ الیکشن کمیشن کی بات مانیں اور ای ووٹنگ آئے تو ہمیں الیکشنز کا ہی بیک آؤٹ کرنا چاہیے اور ہمیں تحریک میں جانا چاہیے.